السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال ہے دیوبندی کا، آپ ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں، یہ ثابت بھی کریں کہ پورا مہینہ تراویح نبی علیہ السلام نے پڑھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ دیوبندی کو پتہ چل گیا کہ ہم ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں. دوم یہ کہ اگر ہم کوئی چیز ثابت نہ کر سکیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن حدیث ناقص ہے، اس کا مطلب ہے میرا علم ناقص ہے. قرآن اور حدیث ذرے ذرے کی رہنمائی کیے ہوئے ہے. اگر میں کوئی آپ کا سوال قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں میرا علم کم ہے، ناقص ہے، اس کے اندر نقص موجود ہے. قرآن حدیث اسی طرح کامل مکمل ہے. پورا مہینہ تراویح پڑھنا، نبی علیہ السلام نے 23، 25، 27 کی رات صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی، ابن ماجہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی تاکہ کہیں تمہارے ذوق شوق کی بنا پر فرض نہ ہو جائے. اب پیارے نبی نے 3 دن تراویح باجماعت پڑھا کر چھوڑ دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں علیحدہ علیحدہ ٹکڑیوں میں پڑھنے والوں کو امام کی اقتداء میں جمع کر دیا. موطا امام مالک کتنی رکعتوں پر جمع کیا؟ 11 رکعتوں پر جمع کیا، صحیح روایت. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری کتاب صلاۃ التراویح وغیرہ میں، پیارے نبی رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 تراویح، تہجد، قیام اللیل اور 3 وتر. اب رہ گیا مسئلہ پورے رمضان کا اور پورے قرآن پڑھنے کا. پورا رمضان بھی پڑھتے ہیں، پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں. اہل حدیثوں یہ دکھاؤ قرآن حدیث سے. تو آئیے ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق دے، یہ اللہ آپ کو بھی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی ہر مسئلے کے لیے قرآن اور حدیث میں غوطہ زن ہوں. تو انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ مل جائے گا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، تو تم کو چاہیے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور کیا فرمایا؟ ان دانتوں سے پکڑنا جو سب سے پیچھے والے، جو داڑھ کے دانت ہیں، ان دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کہ ہر نیا کام بدعت ہے. یہ ابو داود ہے. علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے. تو اس حدیث میں پیارے نبی نے خلفائے راشدین کے عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیا. عمر نے باجماعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، سارے صحابہ نے اس کو لیا. تو یہ عمر کا فیصلہ ہے اور صحابہ کا اجماع ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہوئی کیونکہ آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے راہ کو اور ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا. تو پورا سال پورا رمضان تراویح پڑھنا، پورا ختم قرآن کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، عمر کا شروع کروایا ہوا کام ہے. اور اہل حدیث کا پورا رمضان تراویح پڑھنا عمر کا طریقہ ہوا. اور عمر کا طریقہ کہاں سے ملا؟ نبی کی زبان سے ملا. تو کیا معلوم ہوا کہ پورا رمضان باجماعت تراویح پڑھنا یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے عمر، ابو بکر، عثمان، علی صحابہ کو فالو کرنے کا حکم دیا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا. تو پورا رمضان تراویح پڑھنا باجماعت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ثابت ہوا. تو مسئلہ کہاں سے نکلا؟ قرآن سے نکلا، حدیث سے نکلا، اور بھی اس کے تعلق سے آیات و احادیث.